محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 95، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے۔ اس سے جو پہلی والی آیت تھی جس کا ذکر کل ہوا تھا، اس آیت میں اللہ تبارک نے فرمایا تھا قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے محبوب تم فرما دو، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہی ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یعنی یہودیوں کا جو یہ باطل دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے اور ان میں کوئی دوسرا جائے گا نہیں، تو اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ تم کہتے جنت میں صرف تم ہی جاؤ گے، تو اگر تم جنت میں جاؤ گے تو پھر موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ یہ دنیا مصائب کا گھر ہے، تکلیف میں ہو، جنت میں جاؤ گے تو آسانیاں ملیں گی، آسائشیں ملیں گی، تو پھر آسانیاں چھوڑ کے کون مصیبت میں رہنا چاہتا ہے؟ تو تمنا کرو موت کی، ہے نا۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو ان کے اس دعوے کا تو رد اللہ نے اس آیت میں فرما دیا، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، مگر وہ جھوٹے تھے۔ تو اب اس آیت میں فرما رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے، یعنی موت کی آرزو یہ لوگ ہرگز اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ بھائی جو ہم کہہ رہے ہیں جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، یہ دعویٰ کھوکھلا ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ تو اب اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر یہ موت کی تمنا کریں، ان کو پتہ ہے کہ ہم موت کی تمنا کریں گے اور موت آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا آخرت میں۔ تو قرآن کا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ تو اب یہ جو آیت کریمہ میں جو پڑھا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود بھی موت کی تمنا کا لفظ زبان پر نہ لا سکے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھیں اور غیب کی خبر دیکھیں کہ ہوا ہے یہ کب، قرآن کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے اب، ہے نا، اور حضور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آبا و اجداد کا یہ معاملہ تھا، یہ غیب کی خبر ہے، تمہارے آبا و اجداد کا یہ معاملہ جو اللہ نے حضور کو بتایا یہ معاملہ تھا، تو وہ تو موت کی تمنا کر نہ سکے، تمہارے اندر سکت ہے کہ تم جنتی ہو تو موت کی تمنا کر پاؤ گے، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، یہ حضور کا غیب بھی ہے اور معجزہ بھی ہے، غیب کی خبریں بھی اور معجزہ ہے کہ وہ لوگ یہودی لوگ اسلام کے پے در پہ رہے، شدید سے شدید مخالفت کرتے رہے، ہر لمحہ اسلام کو ڈھانے کی کوشش کرتے رہے، نہ جانے کیا 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 انہوں نے، کبھی منافقوں کے ذریعے سے مسجد زرار کو بنایا کہ بھائی نبی کو چھوڑ کے لوگ یہاں نماز پڑھیں، اور بہانہ بنا دیا کہ دور ہوتا تھا تو ہم لوگوں نے بنا دیا کہ یہیں گھر پہ نماز پڑھ لیں گے، کیا کیا جو پروپیگنڈے آج چل رہے ہیں یہ ان کے باپ دادا پہلے کر چکے ہیں، ان کے باپ دادا یہ پروپیگنڈے پہلے اپنا چکے ہیں، نئی نئی مسجدیں بنائیں گے۔ آج دیکھیں نا، یہ محلہ میں 4 لوگ ہیں، 4 لوگ میں ایک مسجد بنا دیا
کیوں بنایا؟ وہ نماز کو جاننے میں دور میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم نے بنایا آسانیاں ہو جائے، اور جب آسانی کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کرنا، ان کے عقیدوں کو جو ہے کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں آج جو لوگ کر رہے ہیں نا، یہ پہلے منافق کر چکے ہیں مدینے میں، یہ منافق پہلے، اور قرآن میں سورہ توبہ میں مفصل اس کا ذکر ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ قرآن کا یہ جو مسجد ضرار بنا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اس مسجد کا نام ہے مسجد ضرار۔ ہاں تو قرآن کہتا ہے جو مسجد ضرار انہوں نے بنایا، کیوں بنایا ہے؟ تو فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، ہے نا؟ کیا کیا کہ یہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، مومنوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے مسجد بنایا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، آج لوگ مسجد بنا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اس کی نماز پڑھنے میں کیا ہو رہا ہے، وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا۔ قرآن کہتا ہے جو مسجد بنائی گئی اللہ کا گھر ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ مسجد جو بنائی گئی تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، مومنوں کے اندر نا اتفاقی پیدا کرنی۔ یہ میری زبان نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، جو کفاروں نے بنایا ہے تفریقا بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے۔ اور اللہ کا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا صحابہ کو جاؤ جا کے اس مسجد کو گرا دو، جلا دی گئی مسجد، اللہ کا گھر ہے نا۔ ہاں حضور سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہاں حضور سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں ایمان نہیں ہے؟ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، مگر حضور کو پتہ ہے نا۔ ہاں حضور ہمارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہاں تو حضور کو جب پتہ ہے تو اللہ کے بندوں نے مسجد بنائی تھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، مگر حضور نے جانا کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے یہ عبادت کرنے کے نہیں، یہ ان کا نفاق ہے، یہ منافق لوگ، ان کی منافقت ہے، یہ آپس میں ان کے عقیدوں کو کھوکھلا کریں گے۔ ہاں جو یہودیوں کا طریقہ تھا ان کو رائج کریں گے، تو کیا کہ اللہ نے اس کا مسجد جا کے گرا دو، مسجد کو آگ لگا دی گئی، جلا دی گئی مسجد کو، ہے نا۔ تو آج بھی یہی ان کے ہی چیلے چپاٹے لوگ کیا کرتے ہیں، جگہ جگہ مسجد بنا کر کے، داڑھی لمبی رکھ کر کے، ٹوپی لگا کر کے، ہم تو دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ دین کی بات خالص ہونی چاہیے، دین کی بات خالص، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن سلام غالباً، پہلے وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ایمان لے کر کے آئے۔ جب ایمان لے کر کے آئے نا تو یہودیوں میں طریقہ تھا کہ وہ اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ایسا کچھ تھا۔ تو ایمان لانے کا ان کا یہ حال تھا کہ وہ اونٹ کے گوشت سے بچتے تھے۔ یہ کوئی بڑی بات بھی تو نہیں ہے، میری مرضی کھانے کو نہیں ہے تو میں نہیں کھا رہا، اتنے سال بچتے تھے۔ تو حضور کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کہ یہ دین اسلام ہے، اس میں رہنا ہے تو خالص کے ساتھ رہو، یہ چھوت چھات، یہ میں یہ نہیں کھاتا وہ یہودیوں کا طریقہ نہ، اس میں وہی کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ تم گوشت نہیں کھاتے گوشت کھاؤ۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، گوشت کھانا نہ کھانا ایک انسان، عام انسان کا دل ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جس کو گائے کا گوشت پسند نہیں، کسی کو بکرے کا گوشت پسند نہیں، کسی کو چکن پسند نہیں، کسی کو اونٹ کا پسند نہیں، کسی کو اس کا دودھ پسند نہیں، کسی کو اس کا دودھ پسند ہوتا ہی نہیں ہے، کسی کو یہ سبزی پسند ہے، کسی کو وہ سبزی، عام بات ہے یہ تو کامن بات ہے۔ مگر وہ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ یہودیت پر جب تھے تو یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا تو وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو کہا کہیں اس کی تھوڑی جھلک اس میں نہ ہو، تو کہا یہ اسلام ہے، اس میں داخل ہوئے ہو تو اس میں ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں چلے گی، چھوڑو اس کو، ہے نا۔ تو آج کا دور بھی وہی ہے، اسلام یہ کہتا ہے اسلام کے دامن میں آئے ہو تو اس کو چھوڑو، جو شریعت کہتی ہے، جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس پہ عمل کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہے نا۔ تو یہ لوگ شدید مخالفت کرتے رہے، یہودی لوگ ہر لمحہ مخالفت کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی اسلام کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ یہودی ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ دیکھیں فلسطین کو آج کس طریقے سے اڑایا جا رہا ہے۔ ہاں مسلمان کا یا اہل کتاب کا یہ تو چھوڑ دیجیے، انسانیت کے ناطے بھی اگر دیکھا جائے تو اس طریقے سے ظلم ایک انسان پر نہیں کر سکتا۔ ہاں
مگر وہ جو کر رہے ہیں نا، وہ جو یہودی کر رہا ہے نا، وہ انسانیت کو نہیں دیکھ رہا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کو اسلام کو مٹانا ہے، اس کی سازش یہ ہے۔ تو وہ پہلے بھی مخالف تھے، آج بھی مخالف، اور اتنی شدید مخالفت کے باوجود ان کو اپنے اوپر بھروسہ کہ بھائی ہم تو جنت میں جائیں گے، مگر موت کی تمنا نہیں کر سکے۔ مگر موت کی تمنا، قرآن وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھیں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے کھجور کھاتے کھاتے کھجور کو رکھا ہے اور جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ جان دینے سے نہیں ڈرتا، اس کو پتا ہوتا ہے اگر میری جان بھی گئی تو مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی، اور بچ کے آیا تو غازی بن کے لوٹوں گا، ہے نا۔ ان میں تو وہ نہیں، ان کو پتا کہ ہم جگہ مرے تو ہمارا کریا کرم وہیں پہ ختم، اب ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ داداؤں کی زندگی کو دیکھ چکے، پڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے تورات میں باپ دادا کی کتابوں میں اس دین کی حقانیت کو سن چکا ہے، پڑھ چکے ہیں وہ لوگ کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا سچا دین ہے جو اس کے پیروکار رہیں گے، جو اس پہ چلنے والے لوگ رہیں گے وہ سب جنتی لوگ رہیں گے۔ آج ہم کتابوں میں یہی سنتے آ رہے ہیں نا کہ جو دین پر چلا وہ جنت میں گیا، جو دین پر چلا۔ ان کے یہاں وہ نہیں ہے، ان کے یہاں زبانی ہے کہ ہم جنتی ہیں، مگر جو اس کے کام ہیں، جو اس کے افعال ہیں، جو اس کے کردار ہیں، وہ سب یہ بتا رہے ہیں کہ بابا یہ سب ڈائریکٹ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، ہے نا۔ تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہرگز موت کی تمنا، تو اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود موت کی تمنا کا لفظ بھی زبان پر لا نہیں سکے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ موت کی تمنا کر لیتے تو ان پر ایسا عذاب آتا کہ صبح قیامت تک روئے زمین پر کوئی یہودی نہیں بچتا۔ صبح قیامت تک روئے زمین پر کوئی یہودی نہیں بچتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ دوگلے قسم کے لوگ ہیں، دوگلی بات ہے، دوگلے معاملات ہیں، اور قرآن کے اس فرمان کے مطابق وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ اپنے بداعمالیوں کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہیں کر پائیں گے، اور اگر کرتے تو پھر حال یہ ہوتا کہ صبح قیامت تک روئے زمین پر کوئی یہودی نہیں بچتا۔ تو اللہ فرماتا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، کس کے کیا کرم ہے، کس کا کون سا دھرم ہے، وہ سب رب جانتا ہے نا۔ تو اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں معلوم یہ کہ یہودی پہلے سے مخالف تھے، اب بھی مخالف ہیں۔ انہوں نے مسجد ضرار بنایا جس کو اللہ کے رسول نے گروایا، تو آج کے دور میں ان کے چیلے چپاٹے بھی یہاں وہاں مسجدیں بنا رہے ہیں کہ بھائی ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں، تو اگر دین کے نام پہ ہے تو اللہ کے گھر کو حضور نہیں گرواتے، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے گھر کو نہیں منہدم کرواتے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جس کا ذکر سورۃ توبہ میں ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، جو ایمان والوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے ہے، اگر اس کو نہیں گراتے تو آج کے دور میں یہی آیت ان کے لیے ایک دلیل بن جاتی۔ آج کے دور میں ان کے لیے یہی آیت ایک دلیل بن جاتی کہ دیکھو مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ہوتی تھی، مگر لوگوں نے الگ مسجد بنائی تھی تو ان کے پیچھے تو نماز ہو رہی تھی۔ آج تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہاں مسجد نہیں بناؤ، وہاں مت بناؤ، یہاں ان کے پیچھے مت جاؤ، کیوں کہہ رہے ہو؟ حضور کے زمانے حضور تو منع نہیں فرمایا، لیکن اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اگر آج اس مسجد کو نہیں گرایا گیا تو کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے بعد میں کہ جو جگہ جگہ مسجد بنائیں گے اور اسی آیت کا سہارا لیں گے، تو اس دور میں اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ کے محلے میں کوئی آ کر کے مسجد بنائے کہ بابا یہ چھوٹی سی مسجد ہے، ہمارے لوگ بڈھے باڈھے لوگ جا رہے ہیں دور پڑھنے کے لیے، یہیں پڑھ لیں گے، اچھا رہے گا، ثواب مل جائے گا، جماعت مل جائے گی، اگر یہ سوچ کے ساتھ کوئی آ رہے ہیں تو ان کے یہ دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حدیث پاک میں بھی ہے
کہ بندہ جب مسجد کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کے نام اعمال میں نیکی جاتی ہے۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو مطالعہ کریں تو وہ اپنا گھر دور رکھتے تھے مسجد سے، آنے میں ہر قدم کے بدلے نیکی ملے، سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی آ جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات، اور کوئی چل ہی نہیں پا رہا ہے تو وہ معذور ہے، اور معذور کو جماعت میں آنا ان کے لیے واجب نہیں ہے، ہاں وہ گھر پہ ہی پڑھے نا وہ۔ اچھا جماعت سے پڑھنا یہ واجبات میں سے ہے، ایک مثال میں کر رہا ہوں، واجبات میں سے ہے، اور کسی ایسا آدمی جو باطل بدعقیدہ والا ہو اس کے پیچھے نماز کو چھوڑ دینا یہ ضروری ہے، ہاں یہ واجبات میں سے ہے، بلکہ فرائض میں سے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے، ہے نا، کیونکہ عقیدہ درست نماز ہی نہیں ہوگی، جو نماز باطل ہے ان کے پیچھے ہونی ہی نہیں ہے تو پڑھ کے کوئی یہ پتہ چلا کہ جماعت کے چکر میں جو اصل نماز تھی وہ بھی گئی، ہاں جماعت کے چکر میں جو اصل نماز تھی جو ہم پر فرض تھا وہ فرض بھی گیا، ہے نا۔ تو بھائی جماعت واجب ہے اور کبھی کبھی عذر کی وجہ سے معاف ہے، لیکن نماز ہمیشہ فرض ہے، وہ معاف نہیں ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ تو جو فرض ہے اس کی جو واجب ہے، واجب کی وجہ سے فرض کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے نا۔ تو آپ گھر میں رہ کے فرض پڑھیے، گھر میں رہ کر کے فرض پڑھیے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ اس بندے کا عمل کیا ہے، یہ معذور ہے کہ نہیں ہے، یہ معذور حقیقی معذور صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے وہ اس کو خوب پتہ ہے، وہ آپ کے دل کو جانتا ہے نا۔ معذور صحیح والا معذور اس لیے بولا کہ بہت سے لوگ پھر ایسے پورا چکر لگا کے آ کے پھر پڑھتے ہیں نا، آپ لوگ جانتے ہیں پورا، ہاں کرسیوں پہ، تو خیر اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ سب جانتا ہے، تو آپ فرض کو ادا کر لیا، آپ بری الذمہ ہو گئے، آپ فرض ادا کر لیے، لیکن اس کے جماعت کے چکر میں اگر نماز گئی تو آپ بری الذمہ نہیں ہوئے، آپ کو نماز ادا کرنا ہے، ہاں توبہ بھی، کیا بات ماشاءاللہ، اور ساتھ میں توبہ بھی ان کے پیچھے، کیونکہ آپ نے ایسے کو بڑا بنایا جو پیچھے رہنے کے بھی لائق نہیں ہے نا۔ تو خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دور میں ایسا ہوا، آج چیلے چپاٹے اس دور میں ایسا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم کو بچنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ نماز سنی صحیح العقیدہ امام ملے تو پڑھ لیجیے جماعت سے، نہیں ملے تو کوئی بات ہے، اب تنہا پڑھیے۔ بہت لوگ کہتے ہیں وہ مکہ مکرمہ میں اتنی دور جاتے ہیں، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مدینہ منورہ میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے، یہاں سے اتنا پیسہ خرچہ کر کے وہاں جا رہے اور وہاں نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کہاں پڑھیں گے؟ بولتے نا۔ مجھے ایک بات بتائیے، صحابہ اکرام کو معلوم نہیں تھا، حضور کو معلوم نہیں تھا، یہ جو بنا رہے مسجد بنا رہے مدینہ شریف میں بنا رہے مسجد نا، ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر، حضور کو پتہ نہیں تھا؟ ہاں یہ طریقہ دینے والے تو حضور ہیں، یہ ثواب بتانے والے تو حضور ہیں، کہ کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا بتانے والے کون ہیں؟ اور حضور نے مسجد کو گروا دیا کہ نہیں؟ منافقوں کے پیچھے نماز نہیں ہے، منافقوں کے پیچھے نماز، یہ جو آپس میں تفرقہ ڈالے جو مسجد بنائی گئی، اس مسجد میں نماز نہیں ہے، تو کہاں ہے؟ تو کہاں جہاں اچھے لوگ ہیں نماز وہاں ہے، ہاں جہاں اچھے لوگ ہیں نماز وہاں ہے۔ تو پتہ چلا آج کے دور میں بھی جہاں اچھے سچے عقیدے کے پختے لوگ ہیں ان کے پیچھے نماز ہے، اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ تو نماز بھی ہوگی اور جماعت کا ثواب بھی ملے گا، اور دوسروں کے پیچھے پڑھیں گے نماز بھی جائے گی، جماعت کو تو چھوڑ دیجئے، ہے نا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر امام کی قرات درست نہ ہو تو امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ۔ کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ قرات ہی درست نہیں ہے اس کی، جب قرات درست نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، عقیدہ درست نہ ہو تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ جب قرات اگر درست نہیں ہے تو کہتے نا قرات درست نہیں ان کی، نماز ان کے پیچھے ہے نہیں۔ قرات نماز کے فرائض میں سے ہے نا، قرات کس کے؟ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ نماز اگر بندہ نہ پڑھے تو گنہگار ہے، نماز کو پڑھنا نہ آئے کوشش کر رہا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے، کیا بات ہے، ہاں۔ لیکن عقیدہ اگر خراب ہو جائے، عقیدہ اگر خراب ہو جائے تو اب وہ گنہگار نہیں ہے، وہ خالی گنہگار نہیں ہے، وہ لائق جہنم ہے، ہاں۔ اور ایسا
اور ایسا کہ قرآن نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان کے اعمال ختم بھی ہو جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہے نا، یہ حال ہے ان کا، ہے نا۔ اس لیے وہ کام کیجئے جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہو، اچھے لوگوں سے جڑیے، نماز اچھے لوگوں کے پیچھے پڑھیے۔ چلو بھائی حضرت کیا تمہارے پیچھے پڑھنا؟ نہیں، ہمارے پیچھے نہیں، ان کے پیچھے نہیں، جو سنی صحیح العقیدہ ہے پوری دنیا میں آپ ان کے پیچھے پڑھیے، وہ ہمارے امام ہیں۔ جو سنی صحیح عقیدہ ہے مصلی پہ کھڑے ہیں وہ ہمارے امام ہیں، آپ ان کے کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے بد عقیدہ کے، کہ جس کی بد عقیدی حد کفر تک پہنچ گئی ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ اور جو گمراہ ہے فاسق لوگ ہیں، ارے فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہے بھائی، ہاں فاسقوں کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ جب فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہے بھائی، اس کو بلکہ اس نے پڑھ لیا ہے تو اس کو دوبارہ دہرانا ضروری ہے، واجب الادا ہے۔ ہاں فاسق کے پیچھے پڑھی گئی نماز کا یہ عالم ہے، تو جو سرے سے سڑا ہوا ہو۔ اس لیے اپنے عقیدے کو درست کیجئے اور عقیدے کے مطابق جو ہے کام کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔